اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ظلم کی تاریخی کو مٹانے والا ہر شراب گل کر دیا جاتا ہے، سچ لکھنے والے قلم کو توڑ دیا جاتا ہے، ظلم کے خلاف صدائے حق بلند کرنے والوں کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں اور میڈیا کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں۔ اگر میں کچھ بولنے کی جسارت کرتی ہوں تو مجھے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ مجھ سے میری سانسیں چھین کر مجھے موت کی آغوش میں سلا دیا جائے گا، مگر صدر علی وقار اس طرح ظلم کا اختتام تو نہیں ہوگا۔ کوئی تو ہو جو حصار ظلم میں اپنی آواز بلند کرے، کوئی تو ہو جو سچ کو لکھے اور سچ دکھائے۔ اور بس میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اپنی اشرف المخلوقات کی دستار کا فرض نبھاؤں گی، میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گی۔ کیوں سیاہکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکریں فردا نہ کروں، مغوی غمیں دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمدن گوش رہوں۔ ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں؟ صدر علی وقار میں خاموش نہیں ہوں گی، میں بولوں گی جب میرے ملک کا ڈاکٹر دکھی انسانیت کی مسیحائی کرنے کے بجائے علاج کو اپنی فیس کے ترازو میں تولے گا، جب قانون وکیل کے گھر کی لوڑی اور دہلیز کی باندی بن کر رہ جائے، جب نشے میں دھت کوئی یتیم زادی میرے ملک کے معصوم باپ اور بیٹی کو اپنی مہنگی گاڑی کے نیچے روک کر چلی جائے، جب گمراہ اور شفا کے کمرے سے نکلنے والی شراب کو شراب قرار نہ دیا جا سکے، جب وڈیروں کو گرفتار کرنے کے بجائے سندھ ناظر کو سندھ کی سڑکوں پر گھسیٹا جائے، جب موٹر وے پر بچوں کے سامنے ان کی ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جائے، جب اشرف شریف اور عزیز نعمت جیسے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے، جب وطن کی عزت کا سودا کرنے والوں کو مسند اقتدار پر بٹھایا جائے، جب میرے قوم کا جعفر الصادق واشنگٹن میں کسی گورے کی میز پر بیٹھ کر مسکراتا ہوا اپنے ہی شہریوں کی قیمت لگائے، جب اقبال کے دیس میں اس کا شہید پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرنے کے بجائے وائٹ ہاؤس کی دہلیز پر سر بگانو کشکولے گدائی تھامے کھڑا ہو، اور جب قائد کی تصویر کے سامنے بیٹھا کوئی بھی صاحب اقتدار ایمان، اتحاد اور تنظیم کی دھجیاں اڑائے گا تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ صدر علی وقار میرے ملک میں ظلم و ستم کی کئی داستانیں رقم کہ ان کو بیان کرنے کے لیے 4-5 منٹ کا وقت نہیں بلکہ گھنٹوں درکار ہے، چونکہ میں وقت کی قید میں